دوستو آج میں آپ کو ایسے بادشاہ کی ہسٹری بتانے والا ہوں جو مغلیہ سلطنت کا بادشاہ تھا۔ آپ اس کو محمد شاہ رنگیلا کے نام سے جانتے ہیں۔ جب اس کا دل کرتا ارد گرد کا ماحول دیکھے بغیر زنا کرنے لگتا، اپنی دانتوں سے لڑکیوں کی چھاتیوں کو کاٹتا، لڑکیوں کی چھاتیوں سے خون جاری ہو جاتا۔ یہ اس نے اپنا معمول بنا رکھا تھا۔ وہ قاضیوں کو شراب سے وضو کرنے پر مجبور کرتا اور اس کا یہ حکم تھا کہ ہندوستان کی ہر خوبصورت عورت لڑکی اس کی امانت ہے، جیسے ہی وہ جوان اور محل میں پہنچا دی جائے۔ ناظرین کرام، مغلیہ سلطنت سن 1526 سے 1857 تک برصغیر پر حکومت کرنے والی ایک مسلم سلطنت تھی، جس کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے سن 1526 میں پہلی جنگ پانی پت میں دلی سلطنت کے آخری سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دے کر رکھی تھی۔ اس مغلیہ سلطنت کو بہت مرتبہ عروج و زوال کا سامنا رہا ہے۔ اسی سلطنت کی بدولت بہت سے ایسے بادشاہ بھی برسر اقتدار میں آئے جنہوں نے عوامی فلاح کے لیے بہت سے اچھے کام کیے، لیکن یہی وہ سلطنت ہے جس میں بہت سے ایسے بادشاہ بھی گزرے ہیں جن کی عیاش بھری زندگی نے مغلیہ سلطنت کو زوال بخشا۔ انہی عیاش ترین بادشاہوں میں ایک محمد شاہ رنگیلا بھی ہے۔ محمد شاہ رنگیلا نے اپنی مدت حکومت کا زیادہ تر وقت عیاش و نشاط پرستی میں گزارا۔ اس کے نام سے تو ہر کوئی سوجھ بوجھ رکھنے والا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اس بادشاہ کا اصلی نام اور کون سی رنگ رلیوں کی وجہ سے اس کو رنگیلا کہا گیا۔ ناظرین، محمد شاہ رنگیلا کوئی چھوٹا موٹا کردار نہیں بلکہ اپنے وقت میں ہندوستان کا ایک نامور بادشاہ تھا۔ اس کا اصلی نام روشن اختر تھا اور یہ شاہجہاں اختر کا بیٹا اور شاہجہاں عالم بہادر شاہ ظفر اول کا پوتا تھا۔ یہ سن 1719 سے 1748 تک مغلیہ سلطنت کا بادشاہ تھا۔ دوستو، محمد شاہ رنگیلا ایک عیاش پسند انسان تھا جو 24 گھنٹے نشے میں دھت رہتا اور یہ فحاشی اور عریانی کا دلدار تھا۔ وہ قانون بنانے اور توڑنے کے خطہ میں بھی مطلع تھا۔ وہ ایک ایسا پارا شخص انسان تھا جو کہ اچانک کسی شخص کو ہندوستان کا اعلیٰ ترین عہدہ سونپ دیتا اور جب چاہے وزیر اعظم کو کھڑے کھڑے جیل بھجوا دیتا۔ وہ اکثر دربار میں ننگا آ جاتا تھا اور درباری بھی اس کی فرمانبرداری اور اطاعت گزاری میں کپڑے اتار دیتے تھے۔ وہ بعض اوقات جوش اقتدار میں دربار میں سریعام پیشاب کر دیتا تھا اور تمام وزراء دلی کے شرفا واہ واہ کہہ کر بادشاہ سلامت کی تعریف کرتے تھے۔ وہ بیٹھے بیٹھے حکم دیتا تھا کہ کل تمام درباری زنانہ کپڑے پہن کر آئیں اور فلاں فلاں وزیر پاؤں میں گھنگرو باندھ کر آئے، اور وزراء اور درباریوں کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ جب وہ دربار میں آتا تھا اور اعلان کر دیتا تھا کہ جیل میں بند تمام مجرموں کو آزاد کر دیا جائے اور اتنی ہی تعداد کے برابر مزید لوگوں کو جیل میں ڈال دیا جائے، بادشاہ سلامت کے حکم پر سپاہی شہروں میں نکلتے اور انہیں راستے میں جو بھی شخص ملتا اسے پکڑ کر جیل میں پھینک دیتے تھے۔ محمد شاہ رنگیلا وزارتیں تقسیم کرنے اور خلطیں پیش کرنے کا بھی شوقین تھا اور اگلے ہی دن جوش اقتدار میں دی گئی وزارتیں اور خلطیں واپس لے لی جاتی تھی۔ دوستو، اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ طوائفوں کے ساتھ دربار میں آتا تھا اور ان کی ٹانگوں، بازو اور پیٹ پر لیٹ کر کاروباری سلطنت چلاتا تھا۔ شراب کے نشے میں اس قدر دھوت ہوتا کہ اپنے محل میں موجود لڑکیوں پر شدید ظلم کرتا، یہاں تک کہ ان لڑکیوں کی چھاتیوں سے خون جاری ہو جاتا۔ ان کی چھاتیوں کو دانتوں سے کاٹنا اس نے اپنا معمول بنا رکھا تھا، اور اگر کوئی لڑکی ایسا کرنے سے روکتی تو وہ فوراً تلوار کے ساتھ اس کی چھاتی کو کاٹ دیتا تھا۔ وہ قاضی شہر کو شراب سے وضو کرنے پر مجبور کرتا تھا اور اس کا یہ حکم تھا کہ ہندوستان کی ہر خوبصورت عورت لڑکی بادشاہ کی امانت ہے اور جس نے اس کی امانت میں خیانت کی اس کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ اس کے تمام شاہی فرمانوں کو من و عین تسلیم کیا جاتا تھا کیونکہ کسی کے پاس انکار کرنے کی گنجائش ہی نہیں تھی، اور جو بھی ذرا سا انکار کرنے کی کوشش کرتا تو اس پر بے انتہا ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے اور پھر سر تن سے جدا کر دیا جاتا تھا۔ محمد شاہ رنگیلا بادشاہ کا ایک بہت ہی لاڈلا گھوڑا بھی تھا جس کو اس نے وزیر مملکت کا سٹیٹس بھی دے رکھا تھا۔ وہ گھوڑا شاہی خلط پہن کر وزراء کے ہمراہ دربار میں موجود رہتا تھا۔ اس گھوڑے اور رنگیلا شاہ کے تعلقات اس وقت سے تھے جب رنگیلا شاہ کو بادشاہ تو کیا کلرک بننے کی بھی امید نہ تھی۔ اس کے بچپن کے دوست اور ساتھی طالب علم وغیرہ بھی اس کو زیادہ لفٹ نہیں کرواتے تھے۔ وہ ان کے خراب رویے کے باعث جب اداس ہوتا تو آنکھوں میں آنسو لیے اسبل کی طرف نکل جاتا تھا جہاں اس کا دوست وفادار گھوڑا اس کا منتظر ہوتا تھا، اور پھر دونوں مل کر انسان کی بے دردی کا رونا روتے اور دل کا بوجھ ہلکا کرتے۔ بس اسی وقت سے رنگیلا شاہ نے سوچا تھا کہ کبھی نہ کبھی اس دوستی اور دل جوئی کا حق ادا کروں گا۔ گھوڑے کی اسی محبت اور وفاداری کو دیکھتے ہوئے شاہ رنگیلا نے اسے اپنا وزیر مقرر کیا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ رنگیلا شاہ کا اعتماد اپنے تمام وزراء کے مقابلے میں گھوڑے پر زیادہ ہو گیا تھا۔ ناظرین، اس کی عیاشوں کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں
کہ اس کے ساتھ بیٹھنے والا کوئی بھی شخص اس کی طرف سے جان بوجھ کر بڑے بڑے ڈکاروں، بلند آواز میں محفلوں میں پاگلوں کی طرح چیخنے، بار بار ناک میں انگلیاں ڈالنا اور بار بار شرمگاہ پر خارج کرنے جیسی بیہودہ حرکات کا مشاہدہ ضرور کرتا تھا۔ یہ اتنا بے حیا اور ذاتی اور اخلاقی طور پر گرا ہوا تھا کہ محفل میں موجود خواتین کی موجودگی کا بھی احساس نہیں کرتا تھا۔ وہ محفل میں موجود خواتین کو مسلسل بیہودہ حرکات سے ذلیل کر کے رکھتا تھا۔ وہ اس کے ڈر کے مارے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ انہیں بادشاہ کے حکم کے مطابق سب کچھ کرنا اور سہنا پڑتا تھا۔ اسی رنگیلا بادشاہ کے دور میں نادر شاہ نے جب دلی فتح کیا تھا تو مفتوح بادشاہ محمد شاہ رنگیلا نے شاہی محل میں فاتح بادشاہ کا گرم جوشی سے استقبال کیا تھا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ نادر شاہ دورانی نے دلی کے اس قتل عام کا حکم صرف ایک لفظ کہہ کر دیا تھا۔ وہ لفظ تھا بزن، جو کہ ایک فارسی کا لفظ ہے اور انگریزی کے لفظ بیگن کا ہم وزن ہے، جس کا مطلب ہے شروع کرو یا شروع ہو جاؤ۔ جب ایرانی لشکر کے گھوڑوں کی سامیں خون سے سرخ ہو گئی تو نادر بادشاہ فتح کی حیثیت سے شاہی محل میں داخل ہوئے اور محمد شاہ رنگیلا کی جانب سے خود کو ملنے والی اس شاندار مہمان نوازی پر حیران رہ گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ محمد شاہ رنگیلا نے اسے اپنے تخت پر ساتھ بٹھا لیا، گویا ایک نیام میں دو تلواریں سما گئی تھیں۔ فاتح بادشاہ نے مفتح بادشاہ کے تخت پر اس کے ساتھ بیٹھنے کے بعد اپنی شرائط منوانا شروع کی۔ محمد شاہ رنگیلا نے اپنے مشہور و معروف خاندانی ہیرا کوہ نور کو اپنی پگڑی میں چھپا لیا تھا، کیونکہ اسے شک تھا کہ نادر شاہ کو اس ہیرے کا علم ہو گیا تو وہ کبھی بھی اس ہیرے کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ لیکن نادر شاہ کو اس ہیرے کی اطلاع پہلے ہی مل چکی تھی کہ ہیرا کہاں ہے، کیونکہ نادر شاہ نے اپنی جگہ جگہ مخفر پھیلا رکھے تھے، جو کہ ایک ایک لمحے کی صورتحال نادر شاہ کے سامنے رکھتے تھے۔ نادر شاہ نے تخت پر بیٹھتے ہی محمد شاہ رنگیلا کو اپنا منہ بولا بھائی بنا لیا اور بولا جس طرح عورتیں دوپٹہ بدل کر آپس میں بہنیں بن جاتی ہیں، کیوں نہ ہم دونوں پگڑی بدل کر آپس میں بھائی بن جائیں۔ یہ کہہ کر نادر شاہ نے محمد شاہ رنگیلا کی پگڑی اتار کر اپنے سر پر رکھ لی اور اپنی پگڑی محمد شاہ کے سر پر سجا دی۔ اس طرح کوہ نور ہیرا بڑی صفائی کے ساتھ نادر شاہ کی تحویل میں پہنچ گیا۔ نااہل محمد شاہ رنگیلا اپنی کمزوری پر دھوکہ کھا کر رہ گیا، لیکن کچھ نہ کہہ سکا۔ جنگ کے توان کے علاوہ نادر شاہ وہ تاریخی تخت طوس بھی اپنے ساتھ ایران لے گیا، جو کہ محمد شاہ کے جد امجد شاہ نے بڑی چاؤ سے بنوایا تھا۔ ان سب کے علاوہ اب فاتح بادشاہ نے مطالبہ کیا کہ محمد شاہ رنگیلا اپنی بیٹی کا نکاح نادر شاہ کے بیٹے سے پڑھا دے، تاکہ دونوں بھائیوں کے درمیان یہ رشتہ مزید مضبوط ہو جائے، کیونکہ مفتح کے پاس فاتح کی بات ماننے کے سوا کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ لہذا تقریب کے لیے پنڈال سجا دیا گیا۔ محمد شاہ رنگیلا بہرحال خاندانی بادشاہ تھا۔ اہلیت اور نااہلیت کے قطع نظر بادشاہت اس کے خاندان میں پشتوں سے چلی آ رہی تھی۔ دوسری طرف نادر شاہ دورانی ایک چرواہے کا بیٹا تھا، جس نے اپنے زور و بازو سے بادشاہت حاصل کی تھی۔ محمد شاہ رنگیلا کے کسی ہمدرد نے اس کے کان میں یہ کہہ دیا کہ نکاح کے وقت نادر شاہ سے اس کے خاندانی شجرے کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے، اس طرح اسے کم از کم زبانی طور پر ہی صحیح ذلیل کرنے کا ایک موقع حاصل ہو جائے گا۔ لہٰذا جب نکاح کی تقریب شروع ہوئی تو رواج کے مطابق دلہن کے والد نے اپنا نام لکھوا کر اپنا شجرہ نسب شروع کر دیا اور اس خاندانی نسب نامے کو اکبر اعظم سے ظہیر الدین بابر تک، بابر سے امیر تیمور تک اور امیر تیمور سے چنگیز خان تک بیان کرتا چلا گیا۔ اب نادر شاہ دورانی کی باری آئی اور دولہے کا شجرہ حسب نسب پوچھا گیا تو نادر شاہ نے دولہے کا نام لکھوا کر ولدیت میں اپنا نام لکھوایا۔ پھر وہ پنڈال میں یکا یک کھڑا ہو گیا اور اپنی تلوار لہراتے ہوئے بولا کہ لکھو ابن شمشیر بن شمشیر، اور جہاں تک چاہو لکھتے چلے جاؤ۔ اسی طرح ناظرین انتہائی چالاکی اور حاضر دماغی سے نادر شاہ تمام سونا اور ہیرے جواہرات چھین کر ایران لے گیا، جبکہ محمد شاہ رنگیلا اپنی نااہلی کی وجہ سے خالی ہاتھ رہ گیا۔ بادشاہ رنگیلا کی موت کے بارے میں ایک ہی روایت پائی جاتی ہے، جس کے مطابق محمد شاہ رنگیلا زیادہ شراب پینے کے باعث 26 اپریل سن 1748 کو انتقال کر گیا۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی ہماری آج کی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی، میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ آپ کو ایسی اچھی اسلامک ویڈیو ملتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔